راجیہ سبھا ٹیلی ویژن کی اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں قربان علی. انڈین ہسٹری کانگریس اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے اور اس موقع پر دلی میں اس کا راشٹری سمیلن ہوا. اس موقع پر بہت سارے اتہاس کار دلی میں جٹے ہیں اور بہت سارے وشوں پر بات چیت ہو رہی ہے, چرچا ہو رہی ہے, پیپر پڑھے جا رہے ہیں اور اسی میں سے ایک وشے ہے بھارت میں صوفی پرمپرا کا ادے اور اس کے ساماجک تانے بانے میں صوفی مت یا صوفی پرمپرا کی بھومکا, اس کا یوگدان. اس وشے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نجف حیدر, ڈیوڈ دیوداس صاحب اور بودھ پرکاش صاحب. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. نجف حیدر صاحب, میں آپ سے شروعات کروں گا کہ یوں تو بھارت میں صوفی پرمپرا کا اتہاس 1000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے. مسلم حملہ کے بعد سے لگاتار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا سے, عراق سے, ایران سے صوفی لوگ ہندوستان آئے اور انہوں نے یہاں ایک نئی سنسکرتی کو جنم دیا جو کافی حد تک اسلام سے تو جڑی ہوئی تھی, لیکن اس میں آپسی بھائی چارہ, پیار, محبت اور کرونا, ممتا کا سندیش, یہ سب ساری چیزیں شامل تھیں جس سے کافی لوگ اٹریکٹ ہوئے, جڑے اور ایک بڑا سلسلہ بنا. یوں 4-5 بڑے سلسلے بتائے جاتے ہیں, مثلا چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ, نقشبندیہ اور وارسی سلسلہ. لیکن میں آپ سے ایک بحیثیت اتہاس کار یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت میں صوفی پرمپرا کی شروعات کہاں سے مانتے ہیں؟ دیکھیے, صوفی دو طریقے سے ہندوستان میں آئے. ایک صوفی وہ تھے جو کسی خاص سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جی, اور یہاں آئے اور اپنی کوئی ایک جگہ بنائی اور اپنے فالوورز کا گروپ بنایا. اس کی کرونالوجی فکس کرنا بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ 10ویں 11ویں صدی سے شروع ہو گیا تھا. ہندوستان میں پہلی بار ایک بہت ہی اچھی کتاب صوفزم پہ لکھی گئی, فارسی کی پہلی صوفزم پہ جو کتاب لکھی گئی وہ ہندوستان میں لکھی گئی, پنجاب میں, کشف المحجوب, جس میں ایک بڑا ہی گہرا مطالعہ ہے تصوف کے فلسفے کا. تو اس کتاب کے لکھنے سے ہم شاید ایک پراپر آرگنائز طریقے سے صوفی نالج اور فلسفی کا ڈسیمینیشن لیٹ 12th سینچری سے شروع کر سکتے ہیں. جی, صوفی سلسلے, خاص کر کے ایک بڑا سلسلہ جو دلی, پنجاب اور دلی میں اسٹیبلش ہوا اور پھر بعد میں پھیلا بھی, جو چشتی سلسلہ ہے, وہ باضابطہ طور پہ 13ویں صدی میں ہندوستان میں آیا اور اس کے جو بڑے صوفی تھے جو کافی پاپولر ہوئے, شیخ نظام الدین اور ان کے خلیفہ نصیر الدین چراغ, یہ دونوں نے دلی میں کافی بڑا اپنا ایک سرکل بنایا. اس کے بعد ان کے ڈسائپلز جی, اور دوسری جگہوں پہ پھیلے اور جو سلسلے کا معنی ہے چین, تو وہ چین کی طرح سے انہوں نے اسپریڈ کیا اپنے ڈسائپلز اور ڈیووٹیز کے تھرو. اس کی تفصیل میں آؤں گا. ڈیوڈ دیوداس صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو صوفی پرمپرا کی بات کہی جاتی ہے جس کا اس پورے بھارتی اپ مہادیپ میں ایک گہرا اثر ہے, نہ صرف ہندوستان, آج کے ہندوستان میں, بلکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو کبھی ہندوستان کا حصہ تھا, اور افغانستان سے لے کر کے برما تک ایک لمبی چین نظر آتی ہے, اور دکشن میں اور کشمیر میں اور پنجاب میں ہر جگہ اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ صوفی سلسلہ کس طرح سے بھارتی اپ مہادیپ میں ایمرج کیا ہے؟ دیکھیے, 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بالکل صحیح آپ کا کہنا ہے کہ صوفی سلسلے اسلام کی ایک پرمپرا ہے, پر اس مہادویپ میں اس کی ایک ٹریڈیشن رہی ہے جو, اور اس کا میل ہے ان اور ٹریڈیشنز کے ساتھ, جو بھکتی موومنٹ ہے. اسی دور میں 13ویں 14ویں صدی میں گرو نانک بھی تھے, ان سے پہلے بھی بھکتی سلسلہ چلتا رہا, پر ان کی اور بھی پرانی پرمپرائیں ہیں اس مہادویپ کی, جیسے کہ یوگ ہے,
योगा है या इवन जो फलसफे हैं, फिलॉसफीज़ हैं यहाँ के, अद्वैत से लेकर, हालांकि इस्लाम में और ईसाई मज़हब में अद्वैत टेक्निकली नहीं फिट होता, पर इवन डुअलिटी को लेकर अपने आप को विलीन कर लेना और अपने ईगो को ख़त्म कर देना, नफ्स को ख़त्म करना, यहाँ की भी एक ट्रेडिशन रही थी इस्लाम के पहुँचने से पहले। और सूफ़ी जब आए यहाँ और सूफ़ी सिलसिले जब इस महाद्वीप में पॉपुलर हुए, ये जुड़ सके उन ट्रेडिशंस के साथ जो पहले भी यहाँ पर थे। दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर इस महाद्वीप में एक तो चिश्तिया सिलसिला बहुत कामयाब रहा, बड़ा ही पॉपुलर रहा। दूसरा कश्मीर में ऋषि सिलसिला बड़ा पॉपुलर रहा, जिसकी शुरुआत नंद ऋषि से होती है। जी बिल्कुल। और इनका सूरावर्दी और नक्शबंदी और बाकी जो सिलसिले हैं उनसे एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इन्होंने राज दरबारों से अपने आप को बिल्कुल अलहदा रखा। बल्कि निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि वो अगर सुल्तान आए एक दरवाजे से तो वो दूसरे दरवाजे से पीछे से निकल गए, बल्कि उनका इख्तिलाफ भी था खिलजी सुल्तान के साथ कुछ हद तक। तीसरी बात, कश्मीर में आपने जो बात रखी अपने ऋषि सिलसिले का, बहुत गहरा, और जैसे मैंने कहा बाकी महाद्वीप में भी था, पर कश्मीर में भी ललदेद का और शेखुल आलम का, जिनका आपने जिक्र किया, जो उनका बड़ा ही गहरा संबंध था। बल्कि कहा जाता है कि ललदेद जो एक अलग किस्म की, एक तरह से सूफी ही थी, पोएट थी और एक फिलोसोफर थी, और एक उनका भी हालांकि हिंदू थी पर किसी भी मजहब से वो, लल्लेश्वरी देवी, बिल्कुल वो आगे थी। वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मजहबी दायरे में उनको बंद किया जा सकता है, पर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों में शेखुल आलम को लिया था जब वो पैदा हुए थे। कश्मीर के सूफियों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन बहुत प्रकाश जी मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि ये जो भारत में सूफी परंपरा की बात कही जाती है और जो पिछले 1000 साल से की तो रियलिटी है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि 720 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में हमला किया था तो उस वक्त उसके बाद से ही कुछ सूफी आए थे और सिंध में वहाँ थट्टा में कुछ सूफियों के मज़ार बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या समझ है कि भारत में ये जो सूफी परंपरा का उदय हुआ है इसके कारण क्या थे? देखिए, एक दो बातें मैं पहले आपके प्रश्न से पहले जवाब देने से पहले मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा जी। जैसे डेविड ने कहा कि जब सूफीज़्म हिंदुस्तान आया तब एक तरह से जो ग्राउंड था, जो एक माहौल था उसके एक्सेप्टेंस के लिए, वो ऑलरेडी पहले से ही आ चुका था। और वो आया था भक्ति, जो हमारा भक्ति ट्रेडिशन था उसमें काफ़ी बातें सिमिलर हैं। भक्ति और सूफीज़्म में जो बिलीफ्स हैं और जो अप्रोचेस हैं गॉड, खुदा की तरफ, जैसे फना का कॉन्सेप्ट है, अपने आप को बिल्कुल डिज़ोल्व करना, अपनी आइडेंटिटी को, और ये भी कि किस तरह से आप खुदा को या ईश्वर को या भगवान को किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपका रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसमें दोनों मूवमेंट्स ने, चाहे वो भक्ति हो चाहे सूफी हो, दोनों मूवमेंट्स में एम्फेसिस ये था, उस पर जोर ये दिया गया कि जो डिवोटी है, जो भक्त है, जो वर्शिपर है, उसका एक सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गॉड के साथ। तो ये एक बहुत अहम बात थी, क्योंकि ये जो जरिया था, ये जो डायरेक्ट जरिया बनाया गया, इसका मतलब था कि जो मौलवी थे या जो पंडित थे या जो सारे टेक्स्ट थे, जो आपके ग्रंथ थे, उन सबको एक सिरे कर दिया गया।
اور یہی شاید وجہ تھی کہ اتنا زیادہ اتنا بڑا پربھاو ان دونوں موومنٹس کا ہندوستانی لوگوں پہ پڑا، اتنے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور بہت ہی پاورفل موومنٹس ہوئے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک کچھ لوگ یہ مانتے ہیں جیسے کہ اسلام ہندوستان آیا تو وہ ایک کانکرنگ آرمیز کے ساتھ آیا، مطلب کہ محمود غزنی آئے اور جو انویڈرز آئے سینٹرل ایشیا سے. تو یہ ایک ہسٹوریکلی انکریکٹ، مطلب اتہاسک طور پہ اس کو صحیح نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ پنجاب اور سندھ میں یدی ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ان دا فارم آف صوفیزم اسلام آلریڈی پہنچ چکا تھا. تو ہم بات کر رہے ہیں اب 8ویں 9ویں شتابدی میں. اب یہ نجف صاحب کو زیادہ پتا ہوگا اس کے بارے میں، بٹ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ منصور الحلج آئے سندھ میں آئے، جی آئے 8ویں شتابدی میں وہ سندھ آئے. اب اس کا ویدر ہسٹوریکلی یہ ٹرو ہے یا نہیں ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صوفیزم پہنچی سندھ اور پنجاب میں، سرٹنلی پہنچی. اور یہ وہی ٹائم تھا جب آپ دیکھیے کہ ساؤتھ میں انڈال اور رابعہ مطلب ایک ہی شتابدی کے ہیں، 8ویں شتابدی کے ہیں. جہاں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ بھکتی موومنٹ کا برتھ ہو رہی ہے ساؤتھ میں، اسی وقت آپ پرشیا میں، آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ایلیمنٹس آف صوفیزم کا. تو اس طرح سے میرے کو لگتا ہے یہ دونوں کنٹمپرری کو ٹرمینس موومنٹس ہیں، اور بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک نے دوسرے کو کس طرح سے انفلوئنس کیا. بٹ آئی تھنک دیٹ وہ ڈبیٹ جو ہے اس کو ہم یدی الگ رکھیں تو ہی بہتر ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دونوں موومنٹس ایک ہی ٹائم پہ پراسپر کیے اور پورے ہندوستان میں پھیلے. شاید بھکتی موومنٹ تو کونے کونے تک پہنچ گیا تھا اور صوفیزم کا انفلوئنس نارتھ میں زیادہ تھا، لیکن صوفیزم کا انڈائریکٹ انفلوئنس بہت جگہ پہنچا. جی اس جو سوچ تھی، جو اپروچ تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اپروچ ٹو گاڈ ہے، یا ایون فارمس آف ورشپنگ جیسے سنگنگ، گانا اور ناچنا. جی اب کچھ سلسلوں میں یہ جائز تھا، کچھ میں نہیں تھا، کیونکہ صوفی ظاہر ہے کہ صوفی قادریہ اور چشتیہ میں جی بالکل اس میں فرق ہے. جی تو نجف حیدر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت میں صوفی پرمپرا کا کیا یوگدان رہا ہے. تو ابھی جیسا بہت پرکاش صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئیں، میوزک ہوا اور کچھ انسٹرومنٹ ہوئے. امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ستار اور طبلے کے جنک ہیں، اور قوالی، فادر آف قوالی بھی کہے جاتے ہیں، حالانکہ قوالی کا سلسلہ شاید خواجہ معین الدین چشتی کے وقت سے شروع ہو گیا تھا. لیکن اس کا جو امپیکٹ تھا وہ چونکہ اس وقت میں جو انڈین کو سب کانٹیننٹ تھا، اس کی جو سوسائٹی تھی وہ زیادہ تر رورل بیس تھی، دیہاتی لوگ تھے، اور جو یہ کاسٹ کے طور پہ تھی سوسائٹی، اس میں اس نے بڑا اثر کیا. اور جیسا بہت پرکاش صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ مسلم انویڈر آئے، مسلم حملاور آئے اور انہوں نے لوٹ پاٹ بھی کی اور دوسری چیزیں بھی کی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کو پھیلانے میں صوفیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو میں اس کے مذہبی پہلو پہ جانے کے بجائے یہ جو کلچر میں ان کا یوگدان ہے، اور ہر زبان میں کہ جہاں ہمیں پنجابی میں بلے شاہ ملتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ امیر خسرو ملتے ہیں، ہمیں سندھی میں بھی کچھ مل جائیں گے، کشمیری میں بھی مل جائیں گے، بنگالی میں بھی کچھ مل جائیں گے. اس ایسپیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صوفیزم کا اسلام اس کنورژن جی سے جو تعلق ہے وہ کافی مشکل ایشو ہے، اس لیے کہ شیخ نظام الدین اولیاء نے اپنے ملفوظ فوائد الفوائد میں ایک جگہ کہا ہے کہ ہندوؤں نے اسلام کو اپنے دل سے اس طرح نکال دیا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو یہ بہت صاف لگتا ہے کہ کنورژن نہ تو وہ سکسیسفل تھے کنورژن میں، نہ ہی کنورژن ان کا پرنسپل موٹیو تھا. اور یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ ایک بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ صوفیوں نے کنورٹ کیا.
کنورژن کی ڈائنامکس ہسٹوریکلی ہم ابھی تک پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے ہیں، اور یہ بہت ہی ویریڈ فینومینن ہے کہ کیسے لوگ، جیسے مجھے ایک جگہ ایک ڈاکیومنٹ میں یہ ملا کہ ایک گاؤں کا مقدم ولیج ہیڈ مین کنورٹ ہو گیا تو وہ پورے گاؤں والے کنورٹ ہو گئے۔ وہ کیسے کنورٹ ہوا کسی کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا کسی پیر کے مزار پہ جا کے اچھا ہو گیا ہو اور اس نے یہ سوچا ہو کہ یہ مذہب یا یہ طریقہ زیادہ اچھا۔ لیکن ہاں، یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ اس کا جو کلچرل امپیکٹ ہے وہ ڈاکیومنٹڈ بھی ہے اور بہت زیادہ اچھی طرح سے ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تصوف کا، صوفیزم کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ عشق کا فلسفہ ہے، اور اسی فلسفے کی وجہ سے یہ اسلام، آرتھوڈاکس اسلام سے الگ ہوا ہے۔ آرتھوڈاکس اسلام میں زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کی پرستش کریں، ورشپ کریں گاڈ کو، تاکہ مرنے کے بعد آپ کو جنت ملے۔ یہی ایک سم ٹوٹل ہے آرتھوڈاکس اسلامک فلسفی کا، اس لیے کہ خدا نے یہ دنیا صرف اور صرف اس لیے بنائی ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، ورنہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میسوپوٹیمین گاڈز ہیں، ان کو ضرورت ہے، انسان ان کا کام کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کا خدا ہے وہ اتنا پاورفل اور اومنیپوٹنٹ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ صوفیزم کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا، زندگی کے بڑے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ رات دن ایک مذہبی رسم کو ادا کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کی نجات اس میں، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ میکینیکلی اس کو ایک ماسٹر کی طرح فالو کریے، یعنی بندہ اور خدا کا تصور ون وے ریلیشن شپ ہے اور اسے ختم کرنا چاہیے۔ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اس دنیا کی کائنات کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے اور اس کو اس قدر خوبصورت بنایا گیا ہے کہ اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے خالق کا تصور اس طرح سے کریں جو کہ عشق کے اوپر منحصر ہے، عشق پہ آدھارت، اور عشق حقیقی، عشق حقیقی، اور عشق ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا سینٹیمنٹ ہے اور ایموشن ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، اس میں نہ تو مذہب کا فرق ہے، نہ مسلک کا، نہ جینڈر کا، نہ نالج کا۔ تو عشق ایک ایسا سینٹیمنٹ اور ایموشن ہے جو کہ ہر انسان کیپیبل ہے اس کو۔ جیسے ہی آپ اس فلسفے میں یقین رکھتے ہیں، آپ مذہب اور مسلک کی دیواریں اپنے آپ گرانے لگتے ہیں۔ آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا سے عشق کرنے کی، آپ اس لیے کہ آپ عشق کر سکتے ہیں، وہ آپ کا بنیادی ایک ایموشن۔ اس کا جو ریولیوشنری امپیکٹ ہے، سوشل امپیکٹ، یہ ہے کہ آپ نہ تو صرف خدا سے عشق کرتے ہیں بلکہ خدا کی مخلوق سے بھی عشق کرتے ہیں۔ جی، تو ایک ریلیجیس فلسفی ایک سوشل فلسفی بن جاتی ہے، اور جب آپ خدا کے مخلوق سے عشق کرنا شروع کر دیتے ہیں واقعی، تو پھر آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، وہ پھر انسانیت کا مذہب بن وہ جاتا پھر ہے۔ انسانیت کا مذہب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوفیزم نے ہر دائرے کو توڑ کر کے جی، اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسپریڈ کیا اور پاپولر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو امبریس کیا، جبکہ آرتھوڈاکس اسلام کو امبریس کرنا کوئی آسان، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جانا، لیکن اس کو امبریس کرنا آسان بات نہیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں خدا کے لیے وہ جذبہ نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیولوجیکل اور کلچرل امپیکٹ اسلام کا اتنا، صوفیزم کا اتنا بڑا ہے، جو اسلام سے ہی نکل کے آیا ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہے اسلام سے۔ لیکن آرتھوڈاکس اسلام کا ایک کاؤنٹر پوائنٹ ایک طرح سے ہے، اور اسی سے وہ ساری پریکٹسز، پاپولر میوزک یعنی محفل سما، جس میں آپ اس قدر
اپنے آپ کو اسپریچول میوزیکل کانسرٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایکسٹسی اتنی آ جاتی ہے آپ کے اندر کہ آپ کے اندر کے چھپے ہوئے سارے ایموشنز باہر آنے لگتے ہیں۔ ہم اس پہ اپنی بات چیت جاری رکھیں گے کہ بھارت میں صوفی پرمپرا کا کیا یوگدان ہے، اور جو ایک ساماجک تانا بانا بنا گیا 1000 سال پہلے اور جو ابھی تک اس کا سلسلہ چلا رہا ہے، اس پر ہم اپنی چرچا جاری رکھیں گے، لیکن یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ جلد حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں راجیہ سبھا ٹیلی ویژن کی اس خاص پیشکش میں بھارت میں صوفی پرمپرا کا کیا یوگدان ہے، اور جو ساماجک تانا بانا بنایا گیا تھا، بنا گیا تھا، وہ کس طرح سے عمل میں آیا۔ ہمارے ساتھ ہیں بودھ پرکاش جی، نجف حیدر صاحب اور ڈیوڈ دیوداس صاحب۔ ڈیوڈ، میں اب آپ کے پاس آؤں گا۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے نجف حیدر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسلام کا جو ایک آرتھوڈاکس پہلو ہے اور ایک صوفی پہلو ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالی، لیکن اس کی بنیاد، اس کا جس یہ نکل کے آیا کہ صاحب یہ جو صوفی پرمپرا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کو پریم کا پاٹھ پڑھاتی ہے، انسانیت کا پاٹھ پڑھاتی ہے، بھائی چارے کا پاٹھ پڑھاتی ہے، اور جس کے لیے امیر خسرو نے کہا ہے کہ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو ابھرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کو آپ 1000 برس بعد کہہ لیں، 800 برس پہلے کہہ لیں، لیکن 800 برس پہلے سے تو واقعی ہے، تو ان 1800 برس میں جو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس نے کس طرح کا امپیکٹ ڈالا اس انڈین سب کانٹیننٹ پہ، اس کی سوسائٹی پہ، لوگوں کے سوچنے کے نظریے پہ؟ دیکھیے، جو آپ نے کہا بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک انسانی دائرے کو کھول دیتا ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ بہت سے غریبوں میں، خاص کر اس مہادویپ میں، ہندوستان میں، اور آج جو پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں ان حصوں میں بھی، غریبوں تک اسلام کا پیغام اور انسانیت کا پیغام صوفی سلسلوں نے پھیلانے کا بہت بڑا کام کیا۔ کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فنا ہونا ایک پہلو ہے اس کا، اپنے آپ کو ولین کر دینا خدا کے پیار میں، عشق میں، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ صوفی سلسلوں نے انسان کو ایک اہمیت دی، انسان کو اپنے، اور نیچے سے نیچے، غریب سے غریب طبقے کے انسانوں کو بھی یہ ایک دنیا دکھائی کہ ہاں تمہاری بھی اہمیت ہے، اور ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب ولین ہو جائیں، اور خدا کے سامنے کوئی اونچ نیچ ہے نہیں، کوئی بڑا ہے نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ جو اسلام کا آرتھوڈاکس بھی یہی ویو ہے، پر جو آرتھوڈاکس اسلام کے جو علماء جس طرح اسلام کو پڑھاتے آئے، اس میں کچھ حد تک فرق آ گیا، کہیں کہیں، کبھی کبھی، جو صوفی سلسلوں نے بھر دیا، خاص کر اس مہادویپ میں چشتیہ سلسلہ اور کشمیر میں رشی سلسلہ غریب سے غریب، پچھڑے سے پچھڑے طبقے کو اپیل کر پایا، جی، تک پہنچ پایا، اور اس کو اپنی اہمیت اور اپنی آگے بڑھنے کا راستہ دکھا پایا۔ ٹھیک ہے بودھ پرکاش جی، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک تو اس کا مذہبی ایسپیکٹ تھا، ظاہر ہے کہ وہ جو صوفیہ اکرام تھے، وہ جس مذہب سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے جو اپنے مریدین بنائے یا اپنے شاگرد بنائے، وہ ظاہر ہے کہ ان میں وہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیوں کے دربار میں مذہب کے آدھار پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں ہندو بھی جا سکتا ہے، مسلمان تو رہتا ہی ہے، سکھ بھی جا سکتا ہے، اور بعد میں عیسائی بھی گئے، اور ابھی بھی جو آج بھی درگاہیں ہیں، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو دیکھیں ہم، یا دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کو، یا گیسو دراز کی گلبرگہ میں، اور یا پاک پٹن پاکستان میں، اور بابا داتا گنج بخش لاہور میں،
تو وہاں بنا لوگ کسی مذہبی تفریق کے، ڈسکریمنیشن کے جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو 3-4 اسپیکٹ صوفی پرمپرا کے بتائے جاتے ہیں کہ صاحب ایک معرفت، طریقت، حقیقت، اور پھر وہ اس کی آخری سٹیج. تو اس کا اثر کس طرح سے پڑا ہے اور اس سے جو سوسائٹی ایوالو ہوئی، کیا آج کے اس دور میں کہ جب لوگ چاروں طرف خون خرابہ اور ہنسا کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں ہمیں ہر جگہ پیار کا سندیش ملتا ہے، چاہے وہ بلے شاہ کا سنگیت ہو اور کلام ہو، اور چاہے وہ امیر خسرو کا یا اور باقی لوگوں کا بھی، اس نے کس طرح کی سوسائٹی کو بنایا اور اس سوسائٹی کا آج کیا حال ہے؟ ہندوستان میں اسلام جس طرح سے آیا اور جس طرح سے وہ بڑھا، وہ عربی اسلام سے بالکل مختلف تھا، بالکل الگ ہے. اور اس کی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام یہاں پہ صوفی لے کر آئے. بہت سارے سلسلے تھے صوفیز کے، لیکن کچھ جو زیادہ انفلوئنشل سلسلے تھے وہ کافی لبرل تھے اپنی اپروچ میں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ریچول میں بلیو کرتے ہی نہیں تھے، اور کیونکہ ریچول میں بلیو نہیں کرتے تھے اس لیے کنورژن کا مسئلہ جو تھا وہ شاید مطلب ریلیونٹ ہی نہیں تھا. تو جب آپ کسی صوفی سلسلے کے ساتھ ہو جاتے تھے، یا آپ کسی خانقاہ میں جاتے تھے، یا آپ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو یہ بات تو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، یا آپ اس جات کے ہیں یا اس جات کے ہیں، یا آپ فلاں ریجن کے ہیں یا دوسرے ریجن کے ہیں. تو یہ تو مطلب کنورژن کا سوال اٹھتا ہی نہیں تھا. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صوفی جو مسٹکس تھے، ان کے جو کمپوزیشنز تھے، انہوں نے جو پوئٹری لکھی، انہوں نے جو کریٹو کافی اورل تھے، یہ کافی ان کی جو کافی ان کے کمپوزیشنز جو تھے وہ اور مذہبوں میں ان کا ایکسیپٹنس ہونے لگا. میں آپ کو ایک ہی چھوٹا سا اگزامپل دوں گا، آئی تھنک کافی لوگوں کو اس کے بارے میں شاید پتہ بھی ہو. بابا فرید جو کہ ان کے شاگرد تھے بختیار کاکی کے، ان کی جو کمپوزیشن، جو فرید بانی ہم مانتے ہیں، اب فرید بانی آپ کو ملے گی گرو گرنتھ صاحب. گرو گرنتھ صاحب میں بہت کچھ ہے، کبیر بانی بھی ہے وہاں پہ، فرید بانی بھی ہے. اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ اوور لیپ ہے، یا کہیے آپ جس طرح سے ایکسیپٹنس ہوا صوفیزم کا ود ان سکھزم. اور بھی ایسے بہت ہیں، جیسے آپ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے، جو شاہ عبد اللطیف تھے سندھی کے بہت بڑے صوفی، ان کا میجر کمپوزیشن ہے ایک رسالو. وہ رسالو جو ہے وہ جو مسلمان ہیں اس کو ہمیشہ وہ ریفر کرتے تھے کہ یہ قرآن کا درجہ دیا انہوں نے، اور جو ہندو تھے وہ اس کو گیتا مانتے تھے. تو یہ ٹرانس ریلیجس ایک اسپیس بھی کریٹ کی صوفی، کافی صوفیز تھے، جہاں پہ آپ ہندو اور مسلمان کا جو ڈسٹنکشن جو تھا اس کو بھی ڈیزالو کر دیا گیا. فائنلی جو آپ کا پرشن تھا، میرے کو لگتا ہے کہ آج کل کے ماحول میں جس طرح سے ہم سامپردائک ایک طاقتیں الگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک کمیونٹیز کو ریلیجن کے بیسس پہ، تو ہمارا جو سیکولر پریکٹس ہے اس کے لیے صوفیزم، صوفی فلسفی، صوفی کمپوزیشنز یہ بہت بڑی ریسورس ہے. وہ ریسورس اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کو اپنا ایک اتہاس، اپنا ایک دکھاتی ہیں، ایک پیریڈ دکھاتی ہیں جہاں پہ یہ ڈسٹنکشنز بالکل بے معنی کر دی گئی تھی. تو اس لحاظ سے میں مانتا ہوں کہ اس کا ریلیونس بہت اہم ہے آج کی سوسائٹی میں. نجف حیدر صاحب، امیر خسرو کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو 3-4 چیزیں آتی ہیں سامنے. میں اگر غلط ہوں تو مجھے درست کیجیے گا
کہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ملک کو نام دینے میں ہندوستان ان کا ایک بڑا رول ہے. وہ اپنے آپ کو ہندوستان من ترا ہندوستانیم کہتے تھے کہ میں ترک ہوں اور ہندوستانی بولتا ہوں. اور اسی طرح سے انہوں نے ایک نیشنلٹی بھی دی ہندی, جو آج بھی عرب ممالک میں جائیے, دیشوں میں جائیے تو وہاں لوگ آپ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں, چاہے آپ ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ہندی, ہاذا ہندی. اور ایک بہت ہی خوبصورت زبان دی ہندوی, جس سے ہندی اور اردو پیدا ہوئی. اور اس میں انہوں نے ترکی کو, فارسی کو, برج کو, کھڑی بولی کو ملا دیا. زحال مسکی مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں, سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. اور پھر جو کہمکریاں, دوہے اور کہاوتیں, میں پڑھ رہا تھا پنڈت نہرو نے اپنی کتاب میں ڈسکوری میں لکھا ہے کہ صاحب پچھلے 700-800 برس میں کوئی ایسا دوسرا آدمی ان کی نظر میں دکھائی نہیں دیتا کہ جس کا کلام سینہ بسینہ چلا رہا ہو. آپ کہیں خریدنا جائیں تو شاید بازار میں نہ ملے امیر خسرو کا کلام, لیکن وہ جو چیزیں کہ چاہے وہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے گھر سے سسرال جا رہی ہے یا سسرال سے واپس آ رہی ہے, اس کے گانے, ساون کے ہر موسم کے گانے, تو ایک پوری کلچر ایوالو کی انہوں نے. تو میں ذرا آپ سے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جو کلچر تھی کہ جس کو پھر انہوں نے ایک عام آدمی کی زبان بنایا, اور آج بھی شاید بھارتی اپ مہادیپ کی کوئی درگاہ ایسی نہیں ہے جہاں عرس ہوتا ہو اور امیر خسرو کا کلام نہ پڑھا جاتا ہو. خاص کر کے ان کا جو قل ہے اور میرے پیا کے گھر آج رنگ ہے ری, رنگ جو ان کا ہے وہ ہر آدمی اس کو جب گاتا ہے, گنگناتا ہے تو مست ہونے لگتا ہے. تو یہ جو سلسلہ بنا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے آرتھوڈاکس اسلام کی بات کر لی, اب میں ذرا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو کلچر پہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کی ذرا ہم بات کریں. دیکھیے, امیر خسرو کے دو طرح کے کلام ہیں. ایک تو بہت ہی لٹریری فارسی میں انہوں نے بہت سارے کمپوزیشنز لکھے جو زیادہ تر کوٹ کمپوزیشنز ہیں, کوٹ پوئٹری. جی, اس لیے کہ وہ کئی دلی کے سلطان کے کوٹ پوئٹ رہے. ان کا یہ بہت بڑا ڈسٹنکشن رہا کہ وہ کئی بادشاہوں کے, ایون رائیول سلطانز کے بھی کوٹ پوئٹ رہے, تو ان کی بڑی خاصیت تھی. دوسرا جو کلام ان کا ہے وہ پاپولر کمپوزیشن ہے, جو زیادہ جن کے بارے میں ہم آج جانتے ہیں اور جو زیادہ پڑھا جاتا ہے یا اورلی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس میں تھوڑے ماڈیفیکیشنز بھی ہوئے ہیں اوور ٹائم جو جائز مانے جاتے ہیں ہر اورل ٹریڈیشن. اس کلام میں بہت زیادہ تصوف کی آمیزش ہے. پہلے والے میں بھی ہے لیکن دوسرے میں بہت زیادہ آمیزش, اس لیے کہ وہ شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید بھی تھے اور تصوف سے ان کو ایک لگاؤ بھی تھا. تصوف کے فلسفے سے, خصوصاً عشق کے فلسفے سے ان کو ایک لگاؤ تھا. تو یہ دونوں چیزیں ان کی شاعری میں کافی آ گئی تھی. جی, تو آپ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے رنگ کا جو یہ پورا تصور ہے یہ یہی ہے کہ اگر آپ ہر انسان کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیں گے تو آپ پھر فرق نہیں کر پائیں گے کسی میں. آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون کیا ہے, سب ایک ریالٹی کا پارٹ ہے. تصوف کا جو وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوائے گاڈ کے دنیا میں کوئی ریالٹی نہیں, اور دنیا میں جو چیز ہے وہ اسی سے نکلی ہے اور اسی میں واپس جائے گی. تو جب فرق نہیں ہے گاڈ اور اس کے کریشن میں تو کسی میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اور یہ فرق ایسا ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں اور یہ ہمارے اندر ہے, ہم سے باہر. تو امیر خسرو نے اس کو بہت اچھے سے اس چیز کو پیش کیا ہے. جی, میں اسی کے کنٹریبیوشن جو ان کا ہے. دوسرا جو بڑا کنٹریبیوشن امیر خسرو کا ہے جو شاید آج کے ماڈرن نیشن سٹیٹ میں ہمیں بہت دلچسپ اس کے زاویے دکھاتا ہے, وہ یہ ہے کہ امیر خسرو نے پہلی بار ہندوستان کو ایک نیشن تو نہیں کہہ سکتے, نیشن ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے, لیکن ایک ایسا ملک جو کہ ایک ہے, جس میں ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں جو ہندوستانی ہیں,
مسلمان، ہندو یا الگ الگ قوموں میں بٹے ہوئے نہیں، اگر ہیں بھی تو اس کے باوجود ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو اس کو ٹرانسینڈ کرتا ہے، ان سب لوکل سینسیبلٹیز کو ٹرانسینڈ کر کے قومیت کا تصور پیدا کرتا ہے، وہ ہندوستان اور ہندوستان۔ تیسری بڑی چیز جو شاید کہیں نہیں ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ہندوستان کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں دیکھنے کی کوشش کی، جو امیر خسرو سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ امیر خسرو نے ہندوستان کو توران یعنی ماڈرن سینٹرل ایشیا، ایران، ترکی، چین، ان سب ملکوں کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا اور کہا کہ میں نے اس سے خوبصورت ملک نہیں ہے کوئی، اس سے خوبصورت ملک نہیں ہے۔ عورتیں ترکی بھی میں نے دیکھی ہیں اور یا ان کے بارے میں پڑھا ہے، چینی بھی ہیں اور ایرانی بھی ہیں، تورانی، ہندوستانی عورتوں سے خوبصورت کوئی عورت نہیں۔ تو جسے ہم آج کی زبان میں پیٹریٹزم کہتے ہیں، یعنی اپنے ملک کو کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں دیکھنا اور اس کو اچھا کہنا، چاہے وہ اچھا نہ بھی ہو جی تو بھی اس کو اچھا کہنا، اسے ہم آج پیٹریوٹزم کہتے ہیں۔ تو شاید امیر خسرو ہندوستان کے پہلے پیٹریٹ جنہوں نے اپنا پیٹریوٹزم اپنی پوئٹری میں، قران السعدین جو ان کی بہت لمبی مثنوی ہے جو انہوں نے بغرا خاں اور کیقوبات کے ملنے پہ لکھی ہے، جو موجود ہے آج بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے اتنا خوبصورت ہندوستان کا تصور پیش کیا ہے اور اس سے پیار کرنا بھی سکھایا ہے اور کہا ہے کہ میں ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ بالکل، مطلب پہلا پیٹریٹ جس کو اپنے ملک سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی کہہ بیٹھتا ہے اپنی شاعری میں۔ جی بہرحال شاعری ہے، جی شاعری میں تو مبالغے کی آمیزش ہوتی ہے، لیکن ان کی شاعری تو اتنا انبریڈلڈ ایڈولیشن ہے، اور اس میں بھی دلی کی بہت تعریف کی ہے۔ دلی کی تو اس قدر تعریف ہے کہ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید عام طور سے لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے جی قران السعدین میں کہ دلی وہ شہر ہے جی جس کا طواف کعبہ کرتا ہے۔ کیا یعنی کعبہ وہ جگہ ہے جس کے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے، یعنی سرکم ایمبولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن دلی کی جو مسجد ہے اس کے چاروں طرف کعبہ گھومتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نہ فیکچولی کریکٹ ہے نہ ہی شاید، مگر یہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر محبت کرتے ہیں شہر سے، کس قدر محبت اور کس قدر ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کا شہر، جی ان کا ملک، ان کی اپنی مسجد لوکل مسجد ان کی، جی وہ اتنی اچھی ہے، اتنی بڑی ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتی ہے کسی۔ نجف حیدر صاحب، ہم اس کو چرچا کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں رکنا پڑے گا، ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ چرچا ہو رہی ہے بھارت میں صوفی پرمپرا کے یوگدان پر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں صوفی پرمپرا کی، بھارت میں صوفی پرمپرا کا کیا یوگدان ہے، کس طرح کا ساماجک تانا بانا بنا گیا جو 1000 سال پہلے جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تک وہ جاری ہے۔ میں ڈیوڈ دیوداس صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ کشمیر پہ آپ کا کام بھی ہے اور کشمیر کے جو صوفی پرمپرا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو پنجاب میں اور نارتھ انڈیا میں صوفی پرمپرا آئی اس کے شاید پہلے کشمیر میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو وہاں کس طرح کا امپیکٹ ڈالا ہے سوشلی کلچرلی صوفی پرمپرا نے؟ دیکھیں شاید اس سے پہلے تو نہیں، کیونکہ جیسے بودھ صاحب نے کہا سندھ شاید پہلے پہنچے تھے صوفی، پھر پنجاب سے ہوتے ہوئے شاید کشمیر پہنچے ہیں۔ بلبل شاہ تھے جنہوں نے وہاں کے سلطان کو، جو رنچن شاہ تھے، وہ لداخ کے تھے، وہ آئے تھے کشمیر میں سلطان بن گئے تھے۔ اب وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ میری عوام پنڈت ہے، مطلب ہندو ہیں، کچھ میرے عوام مسلمان ہیں، میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں؟ تو ان کا ایک دن سویرے سویرے ان سے وہ ٹکر گئے، کچھ بات چیت ہوئی اور یہ اسلام کی اور مڑ گئے، اور اس کی وجہ سے اسلام کافی حد تک بڑھا کشمیر میں۔ ایک اور سلسلہ وہاں پر، ایک اور ٹریڈیشن، آپ نے پرمپراؤں کی بات کی، تو
کشمیر کی ایک خاص پرمپرا ہے, ایک خاص ٹریڈیشن ہے اوراد فاتحہ, جو آج بھی لوگ ایک طرح سے چانٹ ہے, اور کچھ حد تک یہ وہیں کی ہے, پر ایک طرح سے یہ دنیاوی اور بہت ہی مول اور بہت ہی بیسک لیول پہ یہ اسلام کا اظہار کرتی ہے. یہ بنائے تھے سید میر علی نے اوراد فاتحہ, جب وہ آئے تھے ایران سے کشمیر 1 سال 14ویں صدی میں. اور جیسے آپ نے نند رشی کا نام لیا, نور الدین ولی صاحب, جن کو شیخ العالم بھی کہا جاتا ہے, ان کا بہت بڑا رول رہا ہے کشمیر میں, اور آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. وہ ایک جگہ نہیں بیٹھے, وہ گھومتے رہے پوری وادی میں اپنے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ. انہوں نے اسلام کا اور انسانیت کا, اور ان کی بھی کچھ نظمیں تھیں, کچھ پوئٹری ان کی بڑی سرل ہے, بہت ہی ایزی کشمیری میں انہوں نے کچھ باتیں رکھی, پر ان ورس جو لوگوں کو بڑی اچھی طرح بڑی آسانی سے سمجھ آئیں. اور اس میں آج کل کی جو ماڈرن ہم آج سوچ رکھتے ہیں, جیسے ایکالوجی کے بارے میں, یا پوری دنیا کو ساتھ لے کر گلوبلائزیشن کی بھی ایک جھلک ان میں ملتی ہے, وہ بہت ہی دور کی سوچ تھی. یہ وہاں کی خاص پرمپرائیں رہی ہیں. فولکلور میں, اور فولکلور تو بہت ہی زیادہ ان کا وہاں پر پوئٹری بھی رہی ہے, چاہے للدید کی, چاہے زونی کی, زوندید, اور پھر حبہ خاتون بالکل. پر کشمیر میں ایک اور سلسلہ بھی تھا, سوراوردی, جس کا ایک الگ ہی رنگ تھا, زیادہ شہر سے وابستہ, اور ایک اور سیاست سے تھوڑا اور وابستہ, جو کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, رشی سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ نہیں رہے ہیں. ان کا سیاست سے کافی حد تک وہ دور رہنا چاہے اور رہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو کشمیر ہے, چاہے اس کا کچھ حصہ پاکستان میں بھی چلا گیا ہے, قبضہ کر لیا گیا ہے, اور جو باقی حصہ ہے اس میں صوفی پرمپرا کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, یا یہ کہ ویسا نہیں ہے؟ دیکھیے, آج بھی زیارتوں کا بہت زیادہ وہاں پر بہت مانتے رہے ہیں زیارتوں کو, اور ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں زیارتیں. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی زیارتیں ہیں. اور باقی اس پورے مہادویپ میں کچھ زیارتیں ہیں جہاں لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں. کشمیر میں ہر گاؤں میں چھوٹی چھوٹی ایک زیارت بھی ہے, مسجد بھی ہیں, درگاہیں ہیں. آج کچھ حد تک کم ہوا ہے, کچھ نئے قسم کی سوچ آئی ہے, جو پہلے نہیں تھی, کہ اسلام کا مطلب کیا اور کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. شرک کے بارے میں اور ایک چرچا ہونے لگی ہے جو پہلے نہیں تھی. 90s میں بھی جب ملیٹنسی پورے زور پہ تھی, تب بھی لوگ, خاص کر عورتیں, زیارتوں کے بارے میں بڑے ڈٹ کے سامنا کرتے تھے. ایون گن مین کے سامنے جو جماعت اسلامی سے کچھ حد تک وابستہ تھے, اور جو ان زیارتوں کو غلط بتاتے تھے. آج کچھ حد تک وہ سوچ بڑھ گئی ہے کہ یہ شرک ہے, وہاں بھی اور علاقوں میں بھی.
لیکن ابھی بھی دیکھتے میں یہ آتا ہے کہ جو زیارتیں ہیں، جو درگاہیں ہیں، جو مزار ہیں، وہاں بھی اکراس ریلیجس لائنز لوگ جاتے ہیں. بالکل بالکل، وہ تو ہر جگہ یہ میرے خاص خیال کر میں یہ جو تانا بانا بنا گیا اور آج جس میں ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، آپسی میل جول کی بات کرتے ہیں، اس کو بڑھانے میں اس کا ایک رول رہا ہے. دیکھیے میں ایک واردات بتاتا ہوں. 2 سال پہلے شاید یا 3 سال پہلے میں کشتواڑ میں تھا. وہاں بھی 2 زیارتیں ہیں جو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں لوگ، باپ بیٹے کی زیارتیں ہیں. اور وہاں پر ادھم پور سے کچھ لڑکے آئے تھے، ہندو اسٹوڈنٹس، ایک یاترا میں حصہ لینے جو کشتواڑ سے آگے ایک یاترا جاتی ہے. وہ مجھے دکھ گئے زیارت میں اور رومال باندھ کے سر پہ وہ زیارت میں آئے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور بڑے وہاں پر کافی دیر وہ بیٹھے. پھر وہ نکل رہے تھے تو میں نے ان سے بات چیت کی. انہوں نے کہا ہمارا تو یہ ہر سال کا رویہ ہے، ہم پہلے زیارت آتے ہیں پھر اپنے یاترا پہ جاتے ہیں، جو ہندو یاترا وہاں سے نکلتی ہے. تو یہ بہت ہی پرانا ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے اور آج بھی قائم ہے پورے جموں کشمیر کے بہت سے علاقوں میں. بہت پرکاش صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صوفی ٹریڈیشن میں میوزک اور سنگیت اور شاعری اور قوالی الگ الگ فارم ہے میوزک کی، اس کا کافی اثر دیکھنے کو ملتا ہے. اور شاید ہی کوئی درگاہ ایسی ہو قادریہ سلسلے کو چھوڑ کر کے، کیونکہ وہ قوالی وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں اور وہاں میلاد اور دوسرا طریقہ ہے قرآن کو ریسائٹ کرنے کا. لیکن باقی جو اور سارے صوفی ٹریڈیشنز ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ کافی کنٹریبیوشن ہے ان کا میوزک میں، فولکلور میں اور عام لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے میں. کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ، خاص کر کے پنجاب کی اگر میں بات کروں تو؟ پنجابی صوفیز یا جو جن صوفیوں نے پنجابی زبان میں اپنے کمپوزیشنز کیے، بلے شاہ کو تو پنجاب کا رومی کہا جاتا ہے، تو مطلب ایک طرح سے بہت ہی میجر فگر ہے. انہوں نے کافی فوک رومانسز کو ایز اے میٹافر یوز کیا. تو آپ دیکھیے کہ پنجاب اور سندھ کے جو صوفیز تھے انہوں نے یہ ساری جو ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، یہ سارے جو فوک رومانسز کہہ لیجئے ان کو، ایک میٹافر کے طور پہ انہوں نے ان کا پریوگ کیا. تو مطلب جو ایک سیپریشن اور جو بلاوڈ کا سیپریشن ہے، جو آرڈنٹ لانگنگ ہے اس کی، تو وہ نیچرلی دس واز یہ ایک سیکولر سٹوریز تھیں، بٹ ان کو انہوں نے ایک اسپریچول موڈ دے دیا. سو دیٹ از ون ویری امپورٹنٹ تھنگ. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے نجف صاحب نے امیر خسرو کے بارے میں بات کی، کچھ صوفی شاعر ایسے تھے جو کہ فارسی کے بہت جانے مانے شاعر تھے. امیر خسرو کا یہ نام لے رہے ہیں. اور جب انہوں نے فارسی میں انہوں نے اپنی پوئٹری کمپوز کری تو وہ ہمیشہ ریٹن ہوتی تھی، جبکہ ان کے جو صوفی کلام ہوتے تھے وہ ہمیشہ اورل ہوتے تھے. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جو صوفی کلام ہوتا تھا وہ ہمیشہ روزمرہ کی زبان میں کیا جاتا تھا. تو جس کو آپ ہندوی کہیے، سندھی کہیے، پنجابی کہیے، اتنی ساری یہ جو آدھونک بھارتیہ بھاشائیں جنہیں ہم کہتے ہیں، جو 12ویں اور 13ویں شتابدی سے شروع ہوئیں، یہ ساری بھاشائیں جو تھیں یہی زبان لے کے وہ اپنی شاعری کرتے تھے. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ان زبانوں کا جنم ہونا اور پھر ان کا پروان چڑھنا. بالکل. تو ہم یہ جو رچنس ہے ان لینگویجز کی، جو ایز اے ویہیکل جو لٹری ایکسپریشن کی جو رچنس ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ صوفی پوئٹس کا اور صوفی ماسٹرز کا اس میں ہے. جی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا یہ جو ساماجک تانا بانا بنا گیا، جس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیبرک کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ کس طرح سے، خاص کر کے پنجاب کے اگر سندربھ میں بات کروں تو؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اسلام میں، آرتھوڈاکس اسلام میں، پیروں کی جو
مزار ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیا جلائیے، آپ دھوپ جلائیے، آپ اس پہ آفرنگز کیجئے، یہ آرتھوڈاکس اسلام میں کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے ملک میں جہاں آرتھوڈاکس لوگ ہیں بھی، وہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی اس طرح کا بھی ریچول اپنا کرتے ہیں. مزار جو صوفیوں کے مزار ہیں ان کے اوپر آفرنگ دینا، چڑھاوا دینا، دیا جلانا، یہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہندو مسلمان کرتے ہیں. منت مانگنے دونوں جاتے ہیں. ہر ایک جگہ آپ دیکھیے گا، کبھی بھی اس میں مذہب کا کوئی وہ انتر آپ کو نہیں دکھے گا. تو یہ جیسے آپ تانا بانا کہہ رہے ہیں، دس از اے فیچر آف آر. تو ہمارے پینل کا تمام جو یہاں موجود اتہاسکار ہیں، بہت پرکاش جی، نجف حیدر صاحب اور ڈیوڈ دیودار صاحب، تینوں کا ہی یہ ماننا ہے کہ بھارت میں صوفی پرمپرا کا ایک بڑا یوگدان ہے. اس کو ایکتا اور اکھنڈتا کا جو شیپ آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے میں پچھلے 1000 سال میں صوفی پرمپرا کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے، جس نے اس دیش کو ایک راشٹر کے روپ میں وکست ہونے میں بھی مدد کی ہے، اور بھائی چارے کا سندیش دیا ہے، پریم، کرونا اور ممتا کا سندیش دیا ہے، اور صرف محبت کرنا سکھایا ہے. بہت بہت شکریہ اس چرچا میں بھاگ لینے کے لیے نجف حیدر صاحب، ڈیوڈ صاحب اور بہت پرکاش جی، آپ کا بہت بہت شکریہ.